پارہ اور اس کی تلاوت ہو، فوراً ہی آپ نے موبائل نکالا، اس سے بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن تلاش کرنے میں یا پارہ تلاش کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو جس طرح سے ہم دنیا بھر کی ساری چیزیں اپنے موبائل میں تلاش کر کے رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کے سچے اور اچھے بندے ہیں تو ہمارے موبائل میں قرآن کی آیات کا بھی ایک ایپ ہونا چاہیے۔ ہم جب چاہیں، جہاں چاہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، خلوت میں رہیں، جلوت میں رہیں، مصاحبت میں رہیں یا پھر کسی بھی مقام پر ہم اسی ایپ کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ربیع القرآن شہر رمضان۔ بڑی پیاری حدیث ہے جو معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر موسم کا ایک بہار اور ہر موسم کی ایک پرسبز اور پرفضا ہوا ہوتی ہے، ایک پرفضا ماحول ہوتا ہے۔ یا اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ ہر موسم کی ایک بہار ہے اور قرآن مجید کی بہار ہے شہر رمضان کا مہینہ، یعنی ماہ رمضان یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم جتنی بھی آیات کی تلاوت کریں گے، عام دنوں میں جو ثواب ملتا ہے اس کا 70 گنا ثواب اضافہ کر کے پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال میں درج کرے گا۔ یعنی عام دنوں میں اگر ہم ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ماہ رمضان میں ایک قرآن کی تلاوت 70 قرآن کے برابر شمار کی جائے گی۔ تو بہت بڑا یہ فائدہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنی عبادت اور تلاوت کے ذریعے سے بھی اللہ سے تجارت کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پروردگار سے تجارت کریں گے تو اس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ ہم قرآن مجید کی ابتدا کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ شروعات ہی ہے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ سے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے کیا؟ سورہ حمد کا نام ہے، سورہ الحمد کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے۔ اس کا ایک نام اور ہے سبع مثانی۔ اس سورہ کو کہتے ہیں سبع مثانی۔ اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سورہ میں 7 آیات ہیں، اس لیے سبع کہا گیا ہے۔ مثانی عربی میں 2 کو کہتے ہیں، چونکہ یہ 2 بار نازل ہوا ہے، ایک مکے میں نازل ہوا ہے، ایک مدینے میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس سورہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی روایات اور اس کی تشریح اور اس کے فوائد و برکات و فیوز میں یہاں تک بیان کیا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں اتنی طاقت ہے، اس سورہ میں اتنا پاور ہے کہ اس سورہ کو اگر کسی مردے پہ دم کر دیں تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ اس سورہ کو پڑھ کے اگر کسی مردے پہ دم کر دیا جائے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اگر کسی مریض کو دم کر کے پلا دیا جائے تو وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی تنگ دست اسے پڑھے تو اللہ اسے وسعت رزق عطا کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس سورہ کا اتنا فائدہ امام معصوم نے بیان کیا ہے تو ہم 5 وقتہ نمازوں میں کم از کم اس سورہ کی تلاوت کتنی مرتبہ کرتے ہوں گے؟ 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، 30 مرتبہ، 34 مرتبہ، 50 مرتبہ ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارا کوئی مردہ زندہ نہیں ہو رہا ہے؟
ہمارا کوئی مریض شفایاب نہیں ہو رہا ہے، ہمارا کوئی تنگ دست خوشحال نہیں ہو رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی تلاش کرنی ہوگی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایسے ہی سوال کرنے والا جب چھٹے امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا یہ بتائیے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس سورہ میں اتنی پاور، اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی مردے پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، کسی پریشان حال پہ دم کر دیا جائے تو وہ خوشحال ہو جائے گا، کسی مریض کو دم کر کے پلا دیا جائے تو وہ شفایاب ہو جائے گا۔ تو آخر ہمارے یہاں تو مریض جیسے ہی مرنے لگتا ہے سورہ حمد کیا ہم پوری سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں، پوری سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں، لیکن مردہ زندہ کیا ہونا بلکہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں قرآنی آیات میں تو وہی شفا ہے، البتہ حرام غذا کے استعمال کی بنا پر اللہ نے تمہاری زبان سے وہ اثر چھین لیا ہے، وہ اثر ختم کر دیا ہے۔ قرآن کی آیات میں اللہ نے وہی شفا رکھی ہے، لیکن ہماری زبان میں وہ اثر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لہٰذا اگر زبان میں اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو امام معصومین فرماتے ہیں کہ اپنے صبح کی ابتدا ہم آل محمد پر صلوات سے کیا کریں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ زبان میں اللہ اثر پیدا کرے تو پھر ہم آل محمد پہ کثرت سے صلوات پڑھیں، اللہ زبان میں اثر پیدا کرے گا، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ صلوات تو ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم مرحلہ ہے۔ کسی نے پوچھا تھا فرزند رسول میں حج بیت اللہ پر گیا، میں وہاں حج کی دعا پڑھنا بھول گیا۔ سوال کر رہا ہے وکیل صاحب کہ میں حج پر گیا اور وہاں میں حج کی دعا ہی بھول گیا۔ تو مولا نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ جب تم حج کی دعا بھول گئے، تم نے حج کی کوئی دعا پڑھی نہیں، مناسک حج پڑھی نہیں، احرام کی دعا پڑھی نہیں، مینا کی اور صفا و مروہ کی دعا پڑھی نہیں، پھر تم نے کیا کیا؟ کہا مولا میں نے کچھ نہیں کیا، جب مجھے دعا ہی نہیں یاد تھی، جب میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو میں پورے اعمال میں صرف صلوات پڑھتا رہا۔ اللہم صلی وہ کہتا ہے مولا میری سمجھ میں جب کچھ نہیں آیا تو میں صرف صلوات پڑھتا رہا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جیسا حج تیرا ہوا ویسا حج کسی کا نہیں ہوا، جیسے اعمال تیرے ہوئے ویسے اعمال کسی کے نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ لگائے کہ اہل بیت پر صلوات پڑھنے کی کتنی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک رمضان میں جب گھر سے نماز کے لیے آمادہ ہوں اور چلیں وہاں سے کہ ہمیں عبادت پروردگار کے لیے جانا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عبادتوں میں ثواب دے، آپ کی عبادتوں میں نکھار پیدا کرے اور آپ راستے کے گناہوں سے محفوظ رہیں، تو گھر سے نکلنے وقت اور یہاں پہنچنے تک اپنی زبان پر نعرہ صلوات کا ورد کیا کریں۔ جب آپ وہاں سے یہاں تک صلوات پڑھتے ہوئے آئیں گے اور یہاں بیٹھ کر بلا وجہ کی گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کریں گے تو پروردگار یہ کہتا ہے اپنے فرشتے سے، میرے فرشتے دیکھ نہیں رہا ہے، یہ میرے پنجتن کی عظمت کی بھی گواہی دے رہا ہے، میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کر رہا ہے، ایسا کر اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں اسے اس طریقے سے مٹا دے، اس کی شخصیت کو اتنی صاف و شفاف بنا دے کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے ابھی یہ شکم مادر سے باہر آیا ہو۔ یہ ثواب ہے صلوات کا اور تلاوت قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ جو ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں بھی کہلاتی ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جزاک اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حمد کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اس میں 7 جگہ شیاطین کے نام ہیں، 7 مقامات پر شیاطین کے نام ہیں۔ ہم ہر نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو بڑی روا روی میں کرتے ہیں، جلد بازی میں کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سانس میں سوچتے ہیں کہ ٹرین چھوٹ رہی ہے، بس پڑھ کے فوراً پکڑنا ہے، جبکہ قرآن مجید آواز دے رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے بندے جب قرآن کی تلاوت کیا کر تو ٹھہر ٹھہر کے کیا کر۔ قرآن کو ختم کر لینا باعث فضیلت اور باعث کمال نہیں ہے، قرآن کے ایک پارے کو سمجھ کے پڑھ لینا یہ باعث کمال اور باعث فضیلت ہے۔ اگر سورہ حمد کی ساری عظمت سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہماری نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ یہ سورہ قرأت میں شامل ہے اور قرأت واجبات نماز میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، شرما کے نہیں، بالکل کھل کے بولیے، ایک دم صاف، اسی طرح سے ریوائز کریے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہلکا سا یہ جو لچک ہو رہی ہے، ہلکا سا سکتہ ہو رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صاد کہنے کے لیے زبان کو فولڈ کرنا ہے، سورا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جب ہے کہیں گے تو یہ سینے سے آپ کی آواز آئے گی، علیہم، انعمت علیہم، غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم
ولا الضالين بڑی مد ہے، ایک ہوتی ہے چھوٹی مد، ایک ہوتی ہے بڑی مد۔ اب جیسے آپ کو لکھنا ہے عام، اردو میں عام لکھنا ہے تو الف بنایا، اس کے اوپر یہ مد بنائی، یہ ہو گئی چھوٹی مد۔ چھوٹی مد کو عربی گرامر کے لحاظ سے کھینچتے ہیں 3 حرکت سے 4 حرکت کے برابر، یعنی آپ کہیں گے عام، یہ نہیں کہیں گے عام، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے عام، ٹھیک۔ چھوٹی مد یعنی 3 حرکت سے 4 حرکت کے برابر۔ ایک ہوتی ہے بڑی مد، بڑی مد اس کا اسٹائل یوں ہے لکھنے کا، اس کو کھینچتے ہیں 4 حرکت سے 6 حرکت کے برابر۔ ضالین پر چھوٹی مد نہیں ہے بلکہ بڑی مد ہے، تو جب اس کو کھینچیں گے تو باقاعدہ کہیں گے ولا الضالین۔ اب سب مل کر اعوذ باللہ بسم اللہ سے سورہ حمد ایسے ہی پڑھیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، شکراً جزیلا۔ پروردگار عالم آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ سورہ حمد ہے جسے ہمیں ہر نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ اچھا، وہ جو 7 شیطانوں کے نام ہے تھوڑا تو اس پہ بھی روشنی ڈال دیں جی، جیسے ایاک نستعین، تو ایاک نستعین وہ وہاں پہ شیطان آ جائے گا۔ جی، جیسے ہے الحمدللہ، دلل ہے، کنب ہے، کنس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیاطین کے، اسی لیے جب آپ جلدی پڑھیں گے تو یہ شیاطین کے نام آ جائیں گے، لہٰذا ہمیں اب جیسے الحمدللہ رب العالمین فوراً، ہاں جب بھی آپ ہاں نہیں، زبان کو فولڈ کرنا ہوتا ہے بیٹا، جب آپ کریں گے نا تو وہ بالکل دال نہیں آئے گا، دال اور زال سے مل کر جو آواز نکلتی ہے اس امتزاج کو ضالین بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، اس کے بارے میں بھی ہاں، اب اس کے بارے میں ایک کوشچن ہوتا رہے، انشاءاللہ ہر سوال کا تسلی بخش جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ جیسا کہ ابھی چھوٹو بھائی نے فرمایا کہ ہم نے کئی جگہ دیکھا بہت سے لوگ ضالین کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ضالین کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے ہم نے پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور پھر یہی عرض کروں گا کہ ضاد اور دال کے امتزاج یعنی ملاوٹ کے بعد جو آواز نکلتی ہے وہ بنتی ہے ضالین۔ زبان کو ٹیڑھی کرو، زبان ایسے ہو، یہ مت سوچو منہ سے کیا آواز نکل لے گی۔ اگر خالی ضالین بولتا ہے تب بھی غلط ہے، اگر دالین بولتا ہے تب بھی غلط ہے، لیکن مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ جناب بلال جو مؤذن مسجد نبوی تھے، مؤذن رسول تھے، گویا یوں کہا جائے، جب
صحابہ کرام نے رسول اللہ سے آ کے شکایت کی ہے، یا رسول اللہ آپ نے کس حبش کے رہنے والے کو مؤذن بنا دیا ہے، نہ اس کی شین درست ہے نہ اس کا قاف درست ہے، یہ شین کو سین بولتا ہے، یہ قاف کو کاف بولتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام میں بڑی اچھی اچھی آواز والے، بڑی اچھی اچھی لحن والے، قرات والے، تجوید والے صحابی موجود ہیں جو بہترین اذان کہہ سکتے ہیں۔ تو رسول نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اللہ حسن صوت نہیں دیکھتا بلکہ حسن نیت دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ آواز کی خوبصورتی نہیں دیکھتا، نیت کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ بلال اپنی پوری طاقت اور استطاعت سے شین کو شین ہی کہہ رہے تھے، لیکن ان کے ہونٹ موٹے ہونے کی بنا پر وہ الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، لہٰذا اللہ کو وہی ادا پسند تھی، رسول اللہ کو وہی ادا پسند تھی۔ لہٰذا اگر آپ اپنی پوری طاقت اور استطاعت کے ساتھ اس چیز کو ادا کر رہے ہیں اور وہ صحیح تلفظ نہیں ادا کر پا رہے ہیں، پھر بھی اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول کر لے گا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت سورہ حمد کے بعد جو شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ عربی میں بقر کے معنی ہیں گائے کے، بقر کے معنی ہیں گائے، اسی سے ہے سورہ بقرہ۔ یعنی اس سورہ میں اللہ نے اس گائے کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مجالس تو آپ برابر سنا کرتے ہیں، جو جناب موسیٰ کے دور میں تھی، اور باقاعدہ اللہ نے اسی کے نام سے پورا سورہ موسوم کر دیا ہے، سورہ بقرہ، یعنی گائے والا سورہ۔ یہ گائے والا سورہ ہے جو سورہ بقرہ ہے۔ اب یہاں سے شروعات ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ میں اتنا کھینچ رہا ہوں باقاعدہ، الف لام میم، یہ ہے نا الف لام میم، ڈبل مد ہے دونوں میں، بڑی مد ہے، تو لہٰذا دونوں کو 6 حرکت کے برابر کھینچنا ہے۔ 6 حرکت آپ کو کیسے اندازہ ہوگا، کیسے آپ اندازہ لگا پائیں گے ہم نے 6 حرکت کھینچا ہے؟ الف لام میم، دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں چل رہی تھی، یہ قانون ہے عربی گرامر کا، تجوید کا۔ الف لام میم، یہ ہے کیا؟ جس طرح سے کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی بھی فیکٹری ہو، کوئی بھی تجوری ہو، اس کے کھولنے کے لیے کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، لاکر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ گودریج ہے جو آج کے زمانے کی ترقی یافتہ ہے، جس میں ہینڈل سے نہیں کھولا جاتا بلکہ اس میں لاکر لگے ہوئے ہیں۔ اب جب لاکر لگے ہیں تو لاکر ایسے ہی نہیں کھلے گا، بلکہ اس میں کچھ کوڈ ورڈ ڈالنے پڑتے ہیں، کوڈ ڈالنا پڑتا ہے، اور یہ کوڈ کس کو معلوم ہوتا ہے؟ صرف مالک کو معلوم ہوتا ہے، صرف مالک کو معلوم ہوتا ہے، یا اسے معلوم ہوتا ہے جس کے اوپر مالک کو بھروسہ اور یقین ہوا کرتا ہے، جس کے اوپر مالک کو بھروسہ اور یقین ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے کیا؟ ایک لاکر ہے، قرآن مجید ایک لاکر ہے، اللہ کا وہ ضابطہ ہے، وہ قانون ہے کہ جو ہر ایک تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسے کھولنے کے لیے کچھ کوڈ ورڈ ہیں جو اللہ جانتا ہے یا وہ شخصیتیں جانتی ہیں، اللہ جن کے اوپر اعتبار اور بھروسہ کرتا ہے۔ وہ شخصیتیں کون ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو قرآن مجید میں یہ سب الفاظ جہاں جہاں بھی آئیں گے، جیسے الف لام میم، یاسین، نون، والقلم، کاف ہا یا سین عین قاف، یہ سارے حروف ہیں۔ ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ ان کا علم سوائے اللہ اور اہل بیت کے کسی کے پاس نہیں ہے، یہ کوڈ ورڈ ہے۔
یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ہم چاہیں تو لا ریب پہ بھی رک سکتے ہیں یا فیہ پہ بھی رک سکتے ہیں، لیکن اگر لا ریب پہ رکیں گے تو فی پہ نہیں رکیں گے، فیہ پہ رکیں گے تو لا ریب پہ نہیں رکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں معانقے کی علامت آ گئی ہے۔ یہاں معانقہ یعنی 3 نقطہ، جب یہ علامت آئے گی اس میں سے آپ کو ایک جگہ رکنا ہے، ایک جگہ ملا کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ دونوں جگہ رک گئے تو معنی بدل جائیں گے، دونوں جگہ آپ نے ملا دیا تب بھی معنی بدل جائیں گے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک جگہ رکیں گے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں گے، تب آپ صحیح گرامر کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ بغیر تجوید، بغیر گرامر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے، مکروہ نہیں، حرام ہے۔ بغیر گرامر اور بغیر تجوید کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح سے بغیر وضو کے قرآن مجید کے حروف کو چھونا حرام ہے، اسی طرح بغیر تجوید کے تلاوت قرآن مجید کرنا حرام قرار دیا گیا۔ لہٰذا آپ کے لیے واجب ہے کہ اس ماہ رمضان میں آپ ان گرامر کو سیکھیں، اس گرامر کو سیکھیں۔ 24 گھنٹے میں حاضر ہوں، جب آپ چاہیں، جیسے بھی چاہیں۔ صرف اگر آپ نے صرف ایک پارہ الف لام میم کا ایک پارہ پورے گرامر کے ساتھ پڑھ لیا تو آئندہ 29 پارے آپ پورے گرامر کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ صرف یہی ایک پارہ پورے ماہ رمضان میں 2 4 آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بقیہ پورا تو میں اوپر جا کے کر ہی لوں گا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں کم از کم ہماری نماز اور ہماری تلاوت پوری تجوید کے ساتھ ایسی ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضایت حاصل کر لیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب بہت سے ہیں متقین، متقین نہیں کہیں گے، بلکہ قاف کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے نکلتا ہے۔ اب جیسے آپ لوگ کہیں گے ھدی للمتقین تو کیسے کہیں گے؟ نہیں، سب بچوں تم لوگوں کو بھی کہنا ہے، کیسے کہیں گے؟ ھدی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ زال کا مخرج زبان کی نوک سے، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون۔ اب میں یؤمنون پہ جھٹکا کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس پہ چھوٹی سی مد بنی ہوئی ہے، اور جب یہ مد آئے گی یعنی حمزہ، چھوٹی سی حمزہ بنی ہوئی ہے نا، جب یہ آئے گی تو یہ جھٹکے کی آواز نکلے گی ہلکی سی۔ اگر سبھی کے ہاتھوں میں کل سے انشاءاللہ جب آپ موبائل لیں گے نا، قرآن لوڈ کر دیں گے تو اس پہ سب کچھ آئے گا، یوں آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا۔ اس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ بنی ہوئی ہے، تو جب یہ آئے گی تو جھٹکے کی آواز ہلکی سی آئے گی، بہت تیز نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ الف مقصورہ ہے، چھوٹا الف ہے، رزقناہم، رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل، اب چھوٹی مد آئی نا، بما انزل،
إليك وما أنزل من قبلك. میں چاہتا من قبل کا بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن میں کیوں رکا؟ اس لیے کہ یہاں جیم کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ چھوٹی سی جیم بنی ہوئی ہے. اب یہاں آگے بڑھ جانا جائز نہیں ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے. یہاں ٹھہرنا جائز ہے. اور جب رکیں گے تو کبھی بھی یہ یاد رکھیے، عربی کا قانون اور عربی کا گرامر بتا رہا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ رکیں گے حروف نہیں بدلیں گے. زبر زیر پیش جسے کہتے ہیں حرکت، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت. چاہے وہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یہ بدلیں گے، حروف نہیں بدلیں گے. اگر آپ یہ چاہیں کاف کو بدل دیں، من قبل خالی رک کے پڑھیں تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ حروف الفابیٹس الف سے لے کر یہ تک یہ نہیں بدلیں گے. جب بھی بدلیں گے حرکات بدلیں گے، زبر زیر پیش یہ بدلیں گے علامات آنے کی بنیاد پر. اب جیسے ہے من قبلک، لیکن جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ من قبلک، یعنی کاف کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے. یعنی اب یہ جتنی بھی علامات ہیں، یہ جو گول سا نشان بنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آیت. آیت یعنی ہاں تو آپ کو رکنا ہی رکنا ہے. لیکن اللہ نے اگر آپ کو لمبی سانس دی ہے اور لحن داؤدی عطا کی ہے، اللہ کرے آپ کو دے لمبی سانس اور لحن داؤدی، تو آپ ایک ایک سانس میں 3 4 4 آیات پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جیسے ہے ہدی للمتقین. اب جیسے میں پڑھ کے ایک نمونہ آپ کو بتا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یعنی ہم نے پوری زبر زیر پیش کی رعایت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب درمیان میں ہم نہیں رک سکتے تھے. اگر درمیان میں ہم کہیں رکیں گے، اب جیسے ہم نے پڑھا بغیر آیت یا علامت کے میں رک گیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک. اب آپ اگر یہ چاہیں کہ آگے سے پھر پڑھیں وما انزل من قبل، غلط. اب آپ کو پیچھے سے لے کر چلنا ہے، پیچھے سے لے کر چلنا ہے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بیٹھ رہی ہے ذہن میں؟ یہ صرف روا روی میں نہیں ہے. انشاءاللہ مہینے کے اختتام پر ایک چھوٹا موٹا جو ہے وہ تشویقی انعام کا پروگرام کا انعقاد بھی ہو جائے گا، جس میں کم از کم اتنا تو ہو کہ مہینے میں ہم نے کیا سیکھا اور کتنا سیکھا. اس انداز سے بھی ایک پروگرام ہو سکتا ہے وکیل صاحب. کیسا رہے گا؟ تو لہٰذا مثلا سورہ حمد کو کیا کیا نام ہے، کیا کیا نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ سبع مثانی ہے، ام الکتاب ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ حمد ہے. اس طرح کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، جیم کون سی علامت ہے، چھوٹی مد بڑی مد کتنی حرکت کے برابر کھینچتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ہے انسان کے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے. یہ میں آپ کو تشویق کے طور پر بتا رہا ہوں. دیکھیے ایک ہوتی ہے حرص اور ایک ہوتی ہے تشویق. حرص بری چیز ہے، حرص یعنی لالچ بری ہے، لیکن تشویق ایک اچھا عمل ہے. شوق پیدا کرنا، جذبات کو برانگیختہ کرنا، اس چیز کے لیے آمادہ کرنا. لہٰذا عزیزان ملت، ہمیں ہر حال میں قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم تبھی کریں گے جب ہم تھوڑی سی توجہ اس کے اوپر دے دیں گے. بسم اللہ. الف لام میم سے شروع کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. آواز تھوڑی سی تیز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس الف اختتام. لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين لا ریبہ فیہ پہ کیوں رک رہے ہیں آپ؟ لا ریب فیہ ہاں، فیہ پہ کیوں رک رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ؟ ہاں، اس علامت کا کیا نام ہے؟ معانقہ۔ جی۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ابھی میں نے بتایا اگر درمیان میں رکیں گے آیت یا علامت کے علاوہ تو آپ کو پیچھے سے ریوائز کرنا ہوگا۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون گڈ۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك جیم کون سی علامت؟ جیم وقفے جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے۔ وبالآخرة هم یوقنون۔ بس 2-3 آیات اور ہیں، اس کے بعد ایک رکوع پورا ہو جائے گا۔ میں پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا مناسب ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ جب بھی آپ تلاوت ختم کریں گے تو سب کو مل کر یہی کہنا ہوتا ہے، صدق اللہ العلی العظیم۔ بس اتنا بھی کہہ دیں گے کافی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آج کا یہ ایک رکوع مکمل ہوا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس ایک رکوع کو اسی انداز سے پڑھیں جس انداز سے پڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے، پوری زندگی انسان کے سیکھنے اور سکھانے کی ہوتی ہے۔ من تعلم القرآن خیرا، جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن سکھایا، وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ یہ حدیث ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں کم از کم اپنی نماز، اپنی عبادات اور اپنی تلاوت کو ہر حال میں درست کرنا ہے اور اتنی اچھی بنا لینا ہے کہ ہماری یہ عبادتیں بارگاہ معبود میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللهم صل علی محمد وآل محمد للامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا كلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی اکفیانی وعلمکما وانصرانی یا مولانا